آج ہم ایسی ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں جو اس دنیا میں تشریف لائے اور گمنام زندگی گزار کر چلے گئے، کوئی لینا دینا کوئی شہرت نہیں، بلکہ دنیا کے کام آئے، انہوں نے دنیا کے ساتھ بھلائی کیا، اور ایک بھی بندہ دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو ان کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کوئی غلط غیر شرعی کام کیا، نہیں۔ 12 اکتوبر 1917 کو اس دنیا میں تشریف لائے، وہ 15 جنوری 2003 کو ان کا وصال ہوا لاہور میں، اور رائے منڈی ریلوے اسٹیشن کے سامنے انہیں دفنایا گیا۔ اور ہجرت کر کے ان کا خاندان آیا تھا عرب سے، اور یہ شجرہ موجود ہے، ان کا 51 نمبر ہے، حضرت علی شیر خدا کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور نجیب الطرفین سید ہیں، بابا صاحب کو اپنے خاندان سے جو ملا وہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کے لیے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ اللہ کی مخلوق آج بھی وہاں سے فائدہ اٹھا رہی ہے، بابا صاحب کی آل اولاد آج بھی بیٹھتی ہے اسی جگہ رائیونڈ میں، اور دنیا آتی ہے اور اپنا فی سبیل اللہ ان کا کام ہوتا ہے، سب اللہ کرتا ہے، بندہ تو کسی قابل نہیں ہوتا۔ تو بابا جی نے تمام زندگی سرکار سید حسین شاہ صاحب زیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اطیع اللہ اطیع الرسول کے مطابق گزاری، اور مستجیب الدعوات آپ ہوئے، اور آپ نے تمام زندگی شریعت کے مطابق خود بھی عمل کیا، اور دوستوں ساتھیوں گھر والوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دی، جو روشن باب ہے آپ کی زندگی، ایک سب کے لیے نمونہ ہے۔ تو میں جو آج مختصر سا ایک واقعہ پیش کرنے لگا ہوں ان کی زندگی سے جو تعلق رکھتا ہے، پہلے قرآن مجید کی چھوٹی سی ایک آیت، پارہ ہے 6 سورہ مائدہ ہے، رکوع 6 ہے، آیت نمبر ہے 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقات فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہاں یہ حدود ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید نے اس کی سزا مقرر کی ہے چوری کے بارے میں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے۔ اب واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا، ہمارے ہی بستی میں، ہمارے علاقے میں ایک شخص رہتے تھے، نام لینا یہاں مقصود نہیں ہے، تو وہ والد صاحب کے نا، ابا جی کے، میرے ابو جی کے بڑے عقیدت مند تھے، اور ان سے علم بھی حاصل کرتے تھے، قرآن مجید پڑھتے تھے، سنتے تھے، اس پہ عمل بھی کرتے تھے، اور اللہ کی لائن پر چل پڑے، اور آخر وہ مدینہ شریف پہنچے وہاں اس کے صدقے سے، اور وہیں پہ انہوں نے بہت سال، کئی سال زندگی گزاری، اللہ کی لائن انہیں مل گئی اس کے ذریعے سے نا، ابو جی کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے۔ تو اس وقت وہ ابھی عام دنیا میں تھے، تو وہ ان کے چوری ہو گئی، اور چوری بھی 1 لاکھ روپیہ ہوا۔ یہ 1986 کی بات ہے، 1 لاکھ روپیہ اس وقت بہت ہوتا تھا۔ تو فوراً بھاگے ہوئے تشریف لائے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ 6 پہر کا ٹائم تھا، اور وہ انہوں نے دروازہ کھڑکایا، اور آ کے پھر والد صاحب نے انہیں بٹھایا اور پوچھا سبب، ان کا یہ پریشانی کا سبب ہے ایسے ایسے۔ تو ابو جان نے انہیں کہا ابھی ٹھہریے 1 منٹ۔ ابو جی نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کیا، اندر گئے، اور تھوڑی دیر بعد ہی تشریف لے آئے باہر، اور باہر تشریف لا کر آپ نے ارشاد فرمایا وہ آپ کا ایک سالہ ہے، وہ 1 لاکھ روپیہ لے گیا ہے، اور اس وقت وہ بلال گنج میں بیٹھا ہے، اور 10,000 خرچ چکا ہے اس میں سے، وہ ہاں 90,000 بقایا ہیں اس کے پاس، ابھی بھاگیں فوراً جائیں اور جا کے نا اس سے پیسے جتنے بھی ہیں چھین لیں واپس۔ وہ شخص نے اسی وقت اس کے اوپر 120 کو ہنڈا ہوتا تھا بہت تیز، وہ اس کے اوپر بیٹھ کر گیا وہ شخص، اور جا کے وہ چھین لائے پیسے، لا کے ابو جان کے قدموں میں رکھ دیے کہ یہ آپ اٹھا لیں، سارے آپ کے ہیں، جتنے آپ لیں۔ ان کا نہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، ہاں فقیر کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں، ہاں وہ روپے پیسے اور یہ زن در زمین سے نفرت کرتے تھے۔ انہیں ساری عمر فقیری میں گزاری ابو جی نے، ہاں بڑے بڑے ایسے واقعات آئے کہ اگر وہ چاہتے تو ہمیں اولاد کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے، مگر انہوں نے نہیں یہ کیا۔ ہاں جیسے نہ وہ پیر بنے،
پیر کے نام سے انہیں نفرت تھی، وہ اللہ کے وہ کچھ بھی نہیں کہلاتے تھے، صوفی صاحب لوگ انہیں کوئی کہہ دیتا تھا، کوئی شاہ صاحب کہہ دیتا تھا، انہیں سرکار بھی نہیں کہلاتے تھے، نہ بابا کہلاتے تھے، وہ انہیں ان چیزوں سے نہ کوئی غرض نہیں تھی۔ ہاں عزت تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ہے سب سے بڑی، اللہ عزت ہے، اللہ کی عزت کریں، اور انہوں نے ساری عمر شریعت کا ہمیں درس دیا اپنی آل اولاد کو، اور اللہ کا شکر ہے آج بھی وہ جو نعمت مولا حسین کا تحفہ دے کر گئے ہیں، اسی طرح وہ سارے کام ان کے اسی طرح سے وہاں پہ جنات کا ہو، چاہے کوئی جنات کا پیشنٹ ہو، چاہے جادو کا پیشنٹ ہو، کوئی ایسا مرض ہو جو سمجھ میں نہیں آ رہا لا علاج ہے، وہ بھی وہیں ریونڈ ریلوے اسٹیشن کے سامنے آستانہ عالیہ ہے فقیر بادشاہ کے نام سے، وہاں ان کے بیٹے بیٹھتے ہیں اور اتوار کو آتے ہیں، بس وہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو جو بھی سائل ہو سب کی سنی جاتی ہے، سب کا کام اللہ واسطے کیا جاتا ہے۔ ہاں ان کے بیٹے آتے ہیں، گھنٹہ مشکل سے گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتے ہیں، اور جو جتنے سائل ہوتے ہیں سب کا کام کر کے چلے جاتے ہیں وہاں سے، انہیں کسی دنیا داری سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہاں ان کے جو والد صاحب کا جو انعام ہے نا ایمان، وہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، ایمان جو دے گئے ہیں وہ اللہ کرے آخری وقت تک ہمارے ساتھ رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔